السلام علیکم ناظرین، آپ کے پروگرام صحت زندگی کے سیگمنٹ آسک جی پی میں آج مجھے ایکسٹرا رسپانسبلٹی دی گئی ہے اور آپ کا ہوسٹ اور آپ کا ڈاکٹر عمران گوہر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ہوسٹ جو ہوا کرتے ہیں رضوان ارشد، وہ کہیں چھٹی منانے گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی مجھے کور کرنا پڑ رہا ہے، تو کافی عرصے بعد ہم یہ شو کر رہے ہیں آج آسک جی پی، اور ہوپ فلی ہمارے ناظرین جو ہیں سون آفٹر دا شو کال کا نمبر دیکھ رہے ہوں گے، فون نمبر فار دا آن دا اسکرین، اینڈ دے کین اسٹارٹ رنگنگ اس، اینڈ شو کا جو فارمیٹ ہے وہ ایز یوزول ہے، ہم کالز لیں گے، کالز کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ کالز کو پلیز بریف رکھیں ایز یو نو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کالیں لے سکیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ تو ناظرین، لاسٹ شو کے بعد تقریباً 2-3 ہفتے ہو چکے ہم نے شو نہیں کیا، اور ہوپ فلی نیکسٹ ویک بھی ہمارا شو ہوگا۔ کافی ساری چینجز آئی ہیں، اور اس ہفتے ایکچولی جو سب سے بڑی چینج آئی ہے وہ کووڈ کے کیسز میں کافی رائز ہو گیا ہے یو کے میں، آلموسٹ 11%، آلدو کہ دوسری جگہوں میں کافی بہتری آئی ہے، لیکن کووڈ کے کیسز میں رائز ہوا ہے۔ یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے، اور خاص طور پہ جب کہ اسکول کھلنے والے ہیں اس مہینے، تو اسپیکولیشن شاید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیسز اور رائز ہو جائیں بچوں کے اسکول جانے سے۔ ناظرین، ابھی چھٹیوں کے دوران میرا بھی مالٹا جانے کا اتفاق ہوا، اور پہلی دفعہ آفٹر لائک 18 months آئی وینٹ ابروڈ۔ ظاہر ہے آج کل ٹریولنگ از ناٹ ایزی، اور ہر جگہ ایمبر اینڈ گرین لسٹ کا مسئلہ ہے، لیکن جو چیز میں نے سیکھی اور جو دیکھی دوسری کنٹری میں، خاص کے مالٹا میں، جہاں پہ کوائٹ گڈ کنٹرول ہے کووڈ کے کیسز کا، آلدو دے آر آن دا گرین لسٹ، ان کی اچھی خاصی پاپولیشن بھی ویکسینیٹڈ ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کی لائف نارمل ہے، رواں دواں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ماسک پہنتے ہیں۔ دکانوں میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ وداؤٹ ماسک جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینیٹائزیشن بھی جو ہے نا وہ ہر جگہ اویلیبل ہے، ایون لفٹس میں بھی یو نیڈ ٹو سینیٹائز یور ہینڈ، ایون بسز میں۔ تو اس سے ہوا یہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہیں، اور وہ کنسسٹنٹلی کنٹرول ہیں، اور ظاہر ویکسینیشن کی ڈرائیو تو جاری ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں بھی جس طرح کی سرج ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی سچویشن میں نہ چلے جائیں جیسے کہ پہلے ہوا تھا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑا احتیاط کریں، خاص کے ماسکس اور ہینڈ سینیٹائزیشن کو میں پھر بہت ایڈوائز کروں گا۔ ابھی ہم لوگوں نے بالکل اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی اسٹل ویری کیئرفل، اینڈ آلدو گورنمنٹ گائیڈ لائنس ہیں کہ نہیں پہنے اور یہ، لیکن آئی تھنک ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو مزید خراب ہونے سے روکیں۔ اور تو اس موضوع پہ بعد میں بات ہوگی، اور ہمارے کالر لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت طویل انتظار کے بعد آپ آئے۔ جی کچھ میں بھی نہیں تھی یہاں پر، میں ابھی بچوں کی چھٹیاں بس ختم ہو رہی تھی تو میں آئی تھی، تو میں نے آپ کا کھولا، 1-2 دفعہ آپ بھی آئے، بڑا افسوس ہوا۔ میں پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آنکھوں کے چراغوں کو بجھنے نہیں دیں گے، آنکھوں کے چراغوں کو بجھنے نہیں دیں گے، آ جاؤ کہ ہم دیکھنے والے نہ رہیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی کووڈ کے بارے میں، کہ میں نے دونوں ویکسینیشن لگا لیے، اور میں ایک ٹیچر ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے کافی کمزوری اب رہ رہی ہے، میں کچھ زیادہ کھانا نہیں کھا سک رہی ہوں۔ اس کا ریزن میری سمجھ میں کچھ آیا نہیں ہے۔ میں کوائٹ ہیلتھی ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں، اتنی عمر بھی نہیں ہے، 38 سے 40 کے بیچ میں، لیکن جب سے میں نے دونوں ڈوز لیے مجھے کافی کمزوری ہو رہی ہے، اور کھانا نہیں کھایا جاتا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ کی ویکسینیشن تو کافی پہلے ہو گئی تھی ایکچولی۔ ہاں، میں ٹیچرز کے جب لگے تھے کافی، مجھے 6 months ہو رہے ہیں اس بات کو، تھوڑا تھوڑا اس سے میں احتیاط کرتی ہوں ماسک، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ ہیلتھ میں میرے کمی آئی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کمزوری بتا رہی ہیں، یہ کمزوری آپ نے نوٹس کی آفٹر دا ویکسینیشن؟ آفٹر دا ویکسینیشن تو میں 1 دن تو کافی بیمار رہی، اس کے بعد میں، ظاہر ہے بچے اور اسکول ہوتا ہے، وہ کافی میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا، کھانے میں بھی احتیاط کر رہی ہوں، ہر اچھی چیز کھا رہے ہیں اس وقت، لیکن ایک دم سے آفٹرنون ورک کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل ختم ہوں، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے میں آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کر کے
दोबारा बैक टू नॉर्मल फॉर वर्क एंड हाउस वर्क, पर अंदर वीकनेस है। तो मैं सोचती हूँ शायद ये कोविड की वैक्सीनेशन की एक अच्छी चीज़ है कि हमें वो असरअंदाज हो रही है, इसलिए हम लोग ले सकें। मेरे ख्याल में अगर एक आपको कमज़ोरी इतने अरसे से हो रही है तो मेरा मशवरा ये होगा कि एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें कमज़ोरी का। हो सकता है कोई और फैक्टर भी हो, उसमें अपने आयरन लेवल्स वगैरह चेक करा लें, जो एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है, थायराइड का चेक है, आयरन का लेवल है, विटामिन डी वगैरह है, ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा लें अपने डॉक्टर से। और इंशाल्लाह अगर नॉर्मल आता है तो हो सकता है ये कोविड पोस्ट वैक्सीनेशन का भी इशू हो सकता है। लेकिन अगर 6 महीने से आपको कंसिस्टेंटली, बाज़ दफ़ा हो ये रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कोविड या कोविड रिलेटेड वैक्सीन पे ब्लेम कर देते हैं और बाज़ दफ़ा चीज़ों को मिस आउट भी कर देते हैं, तो उस लिहाज से मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ब्लड टेस्ट करवा लें एंड सी व्हाट द रिज़ल्ट इज़ एज़ वेल। अगर पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन का इशू है तो वो धीरे धीरे ही जाएगा, ज़ाहिर है उसका तो कोई और इलाज है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें और उससे काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा। बाज़ दफ़ा कोविड की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को मास्क कर देते हैं, सारा ब्लेम कोविड और या कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशन पे डाल देते हैं और उससे चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ी जनरल एमओटी ज़रूर करवा लें और उससे एक जरा, और डायबिटीज़ का चेक भी करा लें, एशियंस में डायबिटीज़ का भी बड़ा इशू है तो वो भी चेक करा लें, तो एक जनरल बेस लाइन टेस्ट हो जाएगा तो आप भी मुतमईन हो जाएंगी थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, वन सेकेंड। जी जी, तो एक्चुअली अभी जो हमारी कॉलर थी, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, और उन्होंने जो चीज़ मेंशन की वो उससे मुझे एक चीज़ और याद आ गई, वो ये कि कोविड के दौरान और अब भी पोस्ट कोविड डिज़ास्टर आई वुड कॉल इट, बहुत सारे मसाइल जो हैं पेशेंट्स ने दबा के रखे हुए थे कोविड के वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से, और हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है कि चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाए या पैरानोया क्रिएट किया जाए कोविड रिलेटेड या पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड, लेकिन ज़ाहिर है इंसान को बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। कोविड का मकसद ये तो नहीं है कि तमाम बीमारियां दुनिया से ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अक्सर हमारे पेशेंट जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कोविड की वजह से, डर की वजह से, साइड इफ़ेक्ट की कन्फ्यूजन की वजह से। तो मेरा एक ये मशवरा ज़रूर होगा लोगों को कि अपने जीपी से रब्ता करें अगर उनको, जैसे कि अभी हमारी कॉलर थी, बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये कि उनको थकावट या कमज़ोरी हो रही है, तो एक जनरल ब्लड टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। उससे आपका एक बेसलाइन हेल्थ की जो सिचुएशन है उसका पता चल जाएगा, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ अगर रोनमा हो रही है या किसी चीज़ की कमी है तो उसको आप उसका तदारुक कर लेंगे या कर सकते हैं। तो आई थिंक एक जो मैसेज है वो ये है कि अपने प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर एग्जैजरेट ना करें, लेकिन कम से कम इग्नोर भी ना करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को वेट लॉस का प्रॉब्लम है या किसी को थकावट का प्रॉब्लम है या इस तरह की जो चीज़ें जारी हैं काफ़ी अरसे से, पिछले साल भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास नहीं गए, तो वो ज़रूर करें। हमारे यहाँ एक्चुअली बड़ा ही एक अजीब सा सिलसिला हम एज ए जीपी हम लोग नोट कर रहे हैं कि जिन लोगों को माइनर प्रॉब्लम थे वो तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बहुत एग्रेसिव मैनर में जीपी से रुजू कर रहे हैं, लेकिन जो बाज़ लोग जिनको बहुत सीरियस इश्यूज़ हुए वो चुप होकर घर पर बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ठीक है, आप हर इशू के लिए जीपी के पास जा सकते हैं, लेकिन माइनर इश्यूज़ वाले जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं दैन समबडी हु हैड अ सीरियस प्रॉब्लम, और शायद वही लोग अपॉइंटमेंट भी ले जाते हैं आजकल। तो लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अपनी सेहत से मुताल्लिक़ जो भी इशू अगर आए हैं, रोनमा हुए हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, तो प्लीज़ आप ज़रूर डिस्कस कर लें, और एक मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, जैसे एज़ यूजुअल आप करते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम के शुरू में मेंशन किया था कि सितंबर में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और सितंबर में ख्याल रखने की ज़रूरत, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, कि बच्चों के स्कूल की वजह से भी है। बच्चे जो हैं जब स्कूल जाते हैं, ख़ास के आजकल मैंने तो नोट किया है कि इवन मास्क भी अलाउड नहीं है, इवन पेरेंट्स पहन रहे हैं, ना के बच्चे पहन रहे हैं, और बल्कि हैंड सैनिटाइजर्स भी मूव कर दिए गए हैं क्लासरूम से, जो कि बड़ी ही हैरत की बात है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोविड ख़त्म हो चुका। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अपने बच्चों को मे बी अगर उनके पास छोटा सा जो हैंड सैनिटाइज़र सेट होता है वो दे रखें, ताकि वो अपने हाथ वगैरह साफ़ करके घर में आएँ, और अपने स्कूल में भी थोड़ा सा ख्याल करें। और मैं तो समझता हूँ कि स्कूल में भी लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखें टीचर्स वाइज, ताकि ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, और मुझे डर है
کہ اگر اسی طرح کیسز رائز ہوئے تو کہ ہمیں پھر سڈن ایک سرج نہ آ جائے ونٹر سے پہلے اور پھر لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہمیں جانا پڑ جائے. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی تھوڑا سا میجرمنٹ کرنے چاہیے اور ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی تمام پولیٹیکل جو ادارے ہیں وہ نی جرک ریئیکشن پہ بلیو کرتے ہیں اور خود جب چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو فوراً اس کو کوئی نہ کوئی ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو خود اس تمام پینڈیمک کی وبا سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا خیال خود رکھیں اور جو چیزیں جو بیسک لائن ہے جو کہ کراؤڈڈ جگہ پہ ماسک پہننا جو کہ بہت ساری جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ دوسری کنٹریز میں ابھی بھی جاری ہے وہ کریں تاکہ اپنے بھی خیال رکھیں, خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں. ویکسینیشن کے بارے میں بچوں کے اس وقت بہت زیادہ کنٹروورسیز آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت اداروں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ ویکسینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے انڈر 15s کو اور 12. تو میرے خیال میں اور بہت ساری دوسری اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ضروری ہے تاکہ بچوں کو وبا سے بچایا جا سکے اور خاص کے جو ایک اسپریڈ ہے کووڈ کا ڈیورنگ ونٹر جس کا ڈر سب کو ہے اس سے بھی بچا جایا جا سکے. تو آئی تھنک یہ بحث ابھی جاری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. میری جہاں تک ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک بچوں کو ویکسینیشن دینی پڑے گی اور شاید وہ اس وقت زیادہ اس چیز کو ایمفسائز کریں جب اسپریڈ زیادہ ہو جائے, لیکن ہم اس وقت ویٹ اینڈ سی کی سچویشن میں ہیں. اچھا, ہمارے کچھ کالرز تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ہمیں سوالات کیے تھے, اس کے بارے میں بھی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور لاسٹ ٹائم ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا. اور ایک ہمارا جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے بیک ایک کا, جس کے بارے میں لوگوں نے کافی سوشل میڈیا پہ بھی پھر سوالات کیے اور ہم نے ویڈیوز بھی کی ہیں پہلے اور لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پھر آپ ہمیں بیک ایک کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ایک ریکیپ دے دیں, کیونکہ لوگ جیسے ابھی واپس کام پہ گئے ہیں, اپنی جابس پہ جا رہے ہیں تو ان کو کافی سارے پرابلمز آ رہے ہیں بیکس کے, لوگوں کے ویٹ بڑھ گئے ہیں. تو پھر سے میں ایک ریکیپ کر دوں جو سب سے کامن ٹائپ کا بیک ایک ہوتا ہے اور جس کو ہم نے کافی دفعہ ڈسکس بھی کیا ہے, لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل بیک ایک یا نان اسپیسیفک بیک ایک, اور جو کہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ ورکنگ ایج میں ہوتے ہیں, ورکنگ ایج ایڈلٹس میں ہوتا ہے فرام 17, 18 to 60 years of age. میں ایک ایوریج بتا رہا ہوں. اور اس کی ہونے کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. لوگوں کے پاسچرز یعنی کہ ایک سٹنگ پوزیشن میں بیٹھنا, لائک آئی ٹی ورکرز یا کوئی بھی جاب میں اگر آپ ایک ہی سٹنگ پاسچر میں بیٹھتے ہیں گھنٹوں, ٹیکسی ڈرائیورز جو ہوتے ہیں ان میں بھی بہت کامن ایشو ہے. اس کے علاوہ جو لوگ وزنی کام کرتے ہیں, فزیکل جاب کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, ہم اپنے ٹاپک کی طرف بعد میں آئیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سارکوڈوسس ڈائگنوز ہوا ہے, تو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا مجھے نا میرے لنگس پہ افیکٹ ہے زیادہ, تو مجھے کھانسی کا بہت پرابلم رہتا ہے. جی تو آپ کو ابھی آپ یو مسٹ بی انڈر دا اسپیشلسٹ رائٹ؟ سوری, آپ اسپیشلسٹ کے انڈر ہیں ابھی؟ جی ٹھیک ہے. تو ابھی دوائی کیا لے رہی ہیں؟ انہوں نے ابھی دوائی نہیں دی ہے کیونکہ میں اوور ویٹ ہوں, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ویٹ کم کریں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل. جی ہماری کالر تھی, انہوں نے ایک سوال کیا ہے. ایک بیماری کہلاتی ہے سارکوئڈوسس. سارکوئڈوسس از این آٹو امیون ڈس آرڈر. بیسکلی اس کیوں ہو جاتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو تو نہیں پتہ. ہاں, فیملی میں بھی رن کر سکتا ہے. آٹو امیون ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے اچانک جو ہے وہ اس میں ایک بیماری رونما ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنا, سرٹن آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا بند کرتے ہیں. سارکوئڈوسس میں آلدو اٹ کین افیکٹ اینی پارٹ آف دا باڈی, بٹ دا مین جو اس میں افیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا لنگز ہوتا ہے. شارٹنیس آف بریتھ, کافنگ, چیسٹ انفیکشنز اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. سارکوئڈوسس جو ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ تر سمپٹمیٹک ہے. کہ فرض کریں کہ اگر آپ کو, بعض لوگوں کو بالکل ہی مائلڈ لیول میں ہوتا ہے تو ان کو واچ اینڈ سی کی بیسکلی ہدایت ہوتی ہے,
اور اگر فرض کیجئے کہ بہت زیادہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بہت ساری اسٹرانگ میڈیکیشنز دی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پریڈنیسولون بھی دی جاتی ہے. ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے, ہم کال لیتے ہیں پھر ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ مجھے انگلینڈ میں پاکستان سے آئی ہوں, تقریباً 1.5 سال ہو گیا مجھے نا. جی جی تو اسکن پہ میرے پمپلس اور وہ نشان اور ہیئر فال بہت مجھے نا ہو گیا ہے, اور ہارڈ میرے نا چین پر اور سائڈ پر پہلے بہت کم تھے لیکن اب زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 1.5 سال ہوا ہے. ہاں تقریباً 1-1.5 سال ہو گئے. سو اسکن میں اسپاٹس کے علاوہ یعنی کیا پرابلم ہے اسکن میں؟ اور بس اسپاٹس ہیں؟ مجھے پمپلس, ہاں جی, اسکن بہت ڈرائی ہو گئی ہے اور پمپل ہے, اور میرا بیبی ہوا ہے اور تقریباً بیبی جو ہے نا 9 منتھ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے مجھے. آپ کو جو پمپلز ہو رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ کے چیک پہ ہیں, گالوں پہ ہیں, فور ہیڈ پہ ہیں, کہاں پہ ہیں؟ پمپل میرے چیکس پہ ہیں, گالوں پہ, اور جو ہیئر ہے نا وہ میرے چین پہ اور ایک سائڈ پر ہیں, ہارڈ بال ہیں. بال آپ کے زیادہ ہو رہے ہیں یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی جی بال بھی زیادہ ہو رہے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, پہلے نہیں تھا نا, ٹھیک ہے, تھینک یو. جی تو ہماری جو پچھلی کالر تھیں ان کے بارے میں جو سارکوئڈوسس کے بارے میں پوچھا تھا, میں کوئکلی اس کو ٹچ کر لوں کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. آپ اپنا ویٹ ریڈکشن انہوں نے بالکل صحیح بولا, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو شاید اسٹیرائڈس پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے اکثر ٹو مینیج دی سارکوئڈوسس. اسٹیرائڈس جو اگین آپ کا ویٹ پٹ آن کر سکتی ہیں, ڈائبٹیز کرا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت اگر سمٹمز ایڈیکویٹلی کنٹرولڈ ہیں وداؤٹ اینی میڈیکیشن, ہو سکتا ہے کہ آپ کے وزن کو کم کرنے کے بعد آپ کے سمٹمز میں مزید بہتری آئے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو احتیاط اب پوری زندگی بھر کرنی پڑے گی, اور اپنے جو بھی چیسٹ فزیشین ہے آپ کا اس سے رابطہ رکھنا پڑے گا تاکہ چیزیں آپ کی کنٹرول میں رہ سکیں. Obviously you will be high risk for chest infections and other problems as well, but let's hope for the best کہ انشاءاللہ it remain under control, کیونکہ بہت سارے لوگوں میں اتنی بگاڑ نہیں ہوتی اور چیزیں انڈر کنٹرول رہتی ہیں. You have to do your lifestyle changes اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے, کھانے پینے میں احتیاط, وزن گھٹانے میں احتیاط, ایکسرسائزنگ, تاکہ آپ کی قوت مدافعت بھی بہتر ہو, کیونکہ وہی آپ کو اس ڈیزیز سے بھی لڑنے میں مدد کرے گی. تو یہ تو ہو گئی سارکوئڈوسس کی بات. ہماری کالر جو لاسٹ کالر تھیں جنہوں نے جو کہ پاکستان سے ریسنٹلی آئی ہیں, انہوں نے بولا کہ جب سے وہاں سے آئی ہوں ان کو بہت زیادہ ایکنی اسپاٹس ہو گئے ہیں آئی پریزیوم, اور ان کی اسکن ڈرائی ہو گئی ہے اور ہیئر گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. ان دا مین ٹائم ان کو بچہ بھی ہوا ہے, تو اوبیسلی وہ اس سے بھی چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو دیکھیں اس میں بڑا مشکل ہے اس وقت یہ بولنا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں. اوبیسلی یو سیڈ دیٹ یو آر پریگننٹ ایز ویل. پریگننسی میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور ایکنی وغیرہ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکنی فلیئر اپ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. ڈرائی اسکن, جی ہاں بالکل, ایک ٹھنڈے ملک میں آتے ہیں آپ, ڈفرینٹ ٹائپ کا ویدر ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کی واٹر ہے, اس کی کنسسٹنسی ہے, ان تمام وجوہات کی بنا پہ ایک ہاٹ کنٹری سے جب آپ کولڈ کنٹری میں آتے ہیں تو یہ تو ایک ایشو ضرور اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون آپ ہالیڈیز پہ جائیں اگر گرم کنٹری میں تو آپ کی اسکن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب واپس آئیں تو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے انفارچونیٹلی اس کے علاوہ کہ آپ موئسچرائزرز یوز کریں, اسکن کا خیال رکھیں, اور کوئی ایسا حل ہے نہیں. جہاں تک ایکنی کی بات ہے اور ان کے جو بالوں کی جو بات آپ نے بولی تھی, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایک بلڈ ٹیسٹ ضرور کرائیں, اس میں تھائرائڈ چیک بھی کرا لیں, اور فل بلڈ کاؤنٹ, آئرن لیولز, اور وہ جو بھی ایک جنرل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرا کے جیسے ایک بیس لائن دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. کوئی ہارمونل اس کا تو مسئلہ نہیں ہوا. جہاں تک ایکنی کی ٹریٹمنٹ کی بات رہے گی, اس کی بڑی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں, اور اگر تمام چیزیں نارمل آتی ہیں تو ایکنی کے لیے لوشنز ملتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اوور دا کاؤنٹر ٹرائی کر لی ہیں, آئی ایزیوم کہ آپ نے اوور دا کاؤنٹر جو مائلڈ ایکنی کی جو دوائیاں ہیں وہ ٹرائی کر لی ہوں گی, اور اس سے اگر فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کا جی پی آپ کو رول آنز دے سکتا ہے, یعنی کہ اینٹی بائیوٹک جیلز لگانے کو, یا پھر اینٹی بائیوٹک رولرز ہوتے ہیں وہ لگانے کو, جو کہ آپ کم سے کم 2 سے 3 مہینے یوز کرتے ہیں.
میجورٹی آف ایکنی جو کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے. تو میرے خیال میں آئی تھنک آئی ووڈ ایڈوائز یو ٹو ٹرائی دا اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن فرسٹ, اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے اگر فرض کیجیے صحیح نہیں ہوتا تو آپ رول آن یوز کر سکتے ہیں. دے آر ویری سکسیزفل. ہاں ایک جو ایشو آتا ہے ان کے ساتھ بھی کہ وہ بھی تھوڑا سا اسکن کو ڈرائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موئسچرائزرز یوز کریں دن کے وقت, کھانے پینے میں احتیاط کریں. اوبویسلی اگر کوئی چیز آپ کی ایکنی کو بڑھاوا دے رہی ہے تو اس سے احتیاط کریں, اس کو استعمال نہ کریں. سرٹن پروڈکٹس ہوتے ہیں اس سے بھی اکثر چیزیں فلیئر اپ ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی اوائڈ کریں. ڈائز ہوتی ہیں ان سے بھی فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اکثر لوگ بولتے ہیں ہم نے یہ کھایا تو ہمارے پمپلز یا ایکنی ہو جاتی ہے, تو وہ بھی احتیاط کریں. تو 360 کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کو فلیئر کرنے میں, اور اس کو تمام کو ایوائڈ کریں اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کریں. آپ نے جو چیز بالوں کی بتائی تھی مجھے ایکسس ہیئر کی, اس کے لیے میرا مشورہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ بلڈ ٹیسٹ ضرور کرائیں, کیونکہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے یہ جو ایکسیسو ہیئر ہے وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور بلڈ ٹیسٹ میں وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا سیریس لینے کی ضرورت ہے اگر پہلے نہیں تھا آپ کو ایسا. آئی تھنک جو ایک مسئلہ ہمارے درمیان اس وقت جو آیا ہوا ہے, جو لوگ جیسے کہ ہماری پچھلی کالر تھیں جن کو سارکوڈوسس کا مسئلہ تھا, کووڈ کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ونربل ہو گئے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کی قوت مدافعت کم ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے, سارکوڈوسس ہو گیا, یا روماٹولوجی کی کوئی پرابلم ہے, روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, یا دوسرے اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں, ان لوگوں کو کووڈ ہو سکتا ہے کہ کووڈ ایک اگر خدا نخواستہ ہوا ہے تو اس سے بھی ان کو زیادہ افیکٹ ہوا ہے, پوسٹ کووڈ سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر کووڈ نہیں بھی ہوا تو ان کو ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں اس لیے مینشن بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے احتیاط کی بات کی تھی, خاص کے جو ونربل ایڈلٹس ہیں یا بچے ہیں, تو ان کو تو میں بہت زیادہ مشورہ دوں گا کہ وہ اگر ابھی بھی باہر جاتے ہیں تو ماسک پہن لیں اور ہینڈ سینیٹائزیشن کا خیال رکھیں, خود اپنی حفاظت کریں تاکہ کووڈ سے بچا جا سکے, کیونکہ کووڈ ابھی گیا نہیں ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں. اور میں پچھلے مہینے کچھ پیشنٹس میں خود پرسنلی جانتا ہوں جن کو کہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہوا ہے, ان میں زیادہ تر وہ تھے جن کو کہ ویکسین نہیں لگی تھی, لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کہ ڈائبیٹک تھے یا جن کا وزن بہت زیادہ تھا, اور وہ اینڈ اپ ہو گئے ہاسپٹل میں کیونکہ انہوں نے کووڈ کیچ کر لیا. تو اٹس ناٹ اوور یٹ, تو ہم سب کو جناب خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی خیال کے ساتھ میں اپنے پہلے جو ہم مینشن کر رہے تھے جس کے بارے میں ہمیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ آئی تھی, وہ تھی بیک ایک کی. جتنا بھی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہوگا میں اس پہ کوشش کروں گا کہ اس پہ واپس آؤں. بیسکلی جو ریزنز تھے میں نے بتایا, جیسے کہ وزن اٹھانے سے, یا پھر جو لوگ ایک سٹنگ جاب کرتے ہیں جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیورز ہو گئے یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں, تو ان لوگوں کو یہ اکثر ہوتا ہے. اس کے لیے میں سب سے پھر وہی بات آتی ہے کہ وزن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وزن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, اور میرا مشورہ یہی ہوگا لوگوں کو کہ وزن جن کو اگر بیک کا پرابلم ہے, میکینیکل بیک ایک جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, وہ اپنا وزن ریڈیوس کریں. اس کے علاوہ اگر وہ فرض کیجئے کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے, تو ٹیک اے ریگولر بریک, ڈو جینٹل بیک ایکسرسائزز, تھوڑا سا اسٹریچنگ کر لیں تاکہ مسل اسپیزم نہ ہو اور جو جوائنٹ ہے وہ موو کرتا رہے اور آپ بیک ایک کی صورتحال میں نہ جائیں. میرے خیال میں جو لوگ بھی اس سے سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز کتنی شدید ہو سکتی ہے. ایوریج بیک ایک جو ہے وہ ہفتہ 10 دن میں بہتر ہو جانا چاہیے, لیکن اگر ہم احتیاط نہیں کرتے, آرام نہیں کرتے اور وہی تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ فرض کیجئے کہ جو بیک ایک فلیئر ہوا ہے, تو یہ ختم ہونے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے, اور بعض دفعہ 4-6 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. تو the best thing is to nip it in the bud, اور ہمارا جو پروگرام میں اتنا اس بات کے بارے میں بات کرنا ہے, اور وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کی آگاہی کیا جائے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بیک ایک ہوتا ہے تو آپ کی جاب کے اٹینڈنس میں ایشوز آتے ہیں. کوئی سیلف امپلائڈ ہے فرض کی ٹیکسی ڈرائیور, اس کو ٹائم آف لینا پڑتا ہے, تو آپ کی انکم میں بھی پرابلم آتی ہے. اچھا ناظرین, یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا اس وقت ہم وقفے پہ جائیں گے, اور ہوپ فلی ویل کم بیک آفٹر اے بریک. اور بریک سے جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمارے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کویسچن.
ویلکم بیک ناظرین. آپ کے پروگرام آسک جی پی میں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا جی پی ڈاکٹر عمران گوہر حاضر ہے. کال بینرز آ رہے ہوں گے ہماری اسکرین پہ, اور پلیز ایز یوزول جیسے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے, فیل فری ٹو کال اینڈ آسک یور کویسچنز. جیسے کہ ہم پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بیک ایک کی, تو میں کوئکلی دوبارہ اس ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں. اور ہم ایک چیز جو میں مینشن کرنا بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ بیک ایک جس کو ہو جائے اس کے بعد بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اور میرا مشورہ ہمیشہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جنٹل ایکسرسائزز دن میں 5-10 منٹ ایٹ لیسٹ اسٹریچنگ وغیرہ ضرور کریں تاکہ آپ اس بیک ایک سے پھر دوبارہ آنے سے بچ سکیں. کیونکہ ون آف دا موسٹ کامن پرابلم ود دیس کامن بیک ایک از دیٹ اٹ از ریکرنگ, اور یہ بار بار آتی ہیں اور آپ کے جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کو کافی افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا, ہمارے سوشل میڈیا پہ جو دوسرے کچھ سوالات تھے جو کہ ہماری غیر حاضری میں لوگوں نے پوسٹ کیے اور ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکے تھے, تو میں اس کو کوئکلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں نے پوسٹ کووڈ ویکسینیشن سے ریلیٹڈ باتیں پوچھی تھیں کہ فلاں ویکسین اچھی ہے یا فلاں ویکسین خراب ہے. تو میں پھر اس کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پوسٹ کووڈ ویکسینیشن کچھ لوگوں کو سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں, ضرور ہوئے ہیں, اور اس کے لیے اب ایک جامع پروگرام بھی ترتیب دے دیا گیا ہے. اور اگر کسی شخص کو کوئی سیویئر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں پوسٹ کووڈ ویکسینیشن کے, تو چاہیے کہ اپنے جی پی کو بتائے, تاکہ اس کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ کہ آپ ان لوگوں کو بھیج سکیں یا اپنے تمام جو سمٹمز ہیں ان کو ریکارڈ کر سکیں ہسٹری کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں کووڈ ویکسینیشن یا کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ بھی ایک نئی ویکسین ہے, تو اس سے ریلیٹڈ تمام سائیڈ افیکٹس کو ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے جا کے مزید آگاہی ہو. ایک جو سوال اکثر لوگوں نے جو دوسرا پوچھا وہ یہ ہے کہ ان کو فرض کیجئے کہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگائی تھی انہوں نے اور ان کو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسری ویکسین جو ہے وہ ایسٹرازینیکا کی لگے, تو اس کے لیے کیا سچویشن ہے. تو اس کے لیے اس وقت جو گائیڈ لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی سیویئر الرجی نہیں ہوئی ہے ویکسین سے, تو آپ کو یو کے میں کم سے کم ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ وہی ویکسین لگائیں. ہاں, اگر فرض کیجئے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ آئے ہیں یا بہت زیادہ الرجی کا ایشو ہوا ہے تو اس کے لیے آپ سواپ کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں نے پوچھا ہے کہ کون سی ویکسین بہتر ہے. دیکھیں, ویکسینیشن جو پروگرام ہے, کوئی بھی ایک ویکسین تو اتنے بڑے وائرس کو کور دنیا میں کر ہی نہیں سکتی, اور تمام ویکسینز کے اچھے ہی افیکٹ ہیں. اور تو فرض کیجئے کہ اگر آپ کو ایک ویکسین سے بہت پرابلم ہوا ہے تو آپ سواپ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ کو اپنے جی پی سے رجوع کرنا پڑے گا, یا جو لوگ بھی آپ کو یہ ویکسین لگا رہے ہیں ان سے رجوع کرنا پڑے گا. آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ بہت شدید پرابلم ہوا ہے, اینڈ دین دے ول ڈیسائڈ ویدر ٹو گیو یو اندر میک آف ویکسین. فرض کیجئے کہ ایسٹرازینیکا لگی تھی, پرابلم آئی, تو کیا فائزر دی جا سکتی ہے کہ نہیں, تو وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہاں, یہ اکثر کنٹریز میں ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے ہم ابھی اسٹل it's a new pandemic and we are still learning about it, especially about vaccination. ابھی تو اس کو سال بھی نہیں ہوا, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم خود سیکھ رہے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, اس میں پرابلمز بھی آئیں گی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے, بلیم سے بچنا چاہیے. جو بھی لوگ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کی بہتری ہو, آگاہی ہو, اور اس وائرس کے سے جلد از جلد جان چھوٹ سکے. لیکن ہر دوائی, ہر ویکسین کا کوئی نہ کوئی ظاہر سائیڈ افیکٹ تو ضرور ہوتا ہے. ظاہر ہر ایک میں نہیں ہوتا, لیکن ایک سرٹن پاپولیشن میں ہوتا ہے, تو ہر ایک انسان سائیڈ افیکٹ نہیں لیتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سیف ٹو یوز ہیں یہ ویکسینز, کیونکہ ان کے ٹرائلز میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس میں سیف تھے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ. جی, کنیکٹ کیجیے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گلشن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اکیلے اکیلے حلیم کہاں گئے آپ؟ کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے, وعدہ کر کے تو پھر اکیلے اکیلے کہاں گئے؟ دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں, اصل میں ہم آپ کی حلیم کا ویٹ کرتے رہ گئے. ہم نے کہا آپ بھجوائیں گی ہمیں لندن میں. لندن میں بھجواؤں گی آپ کو. آپ نے کہا تھا
رضوان بنا رہا ہے حلیم آپ کے لیے. رضوان تو آج ہمیں دھوکہ دے کے بھاگ گیا, وہ تو گھومنے پھرنے ڈرتے ہوئے نہیں آیا. ہاں کوئی بات نہیں, وہ اتنی دور سے آنا کوئی آسان تھوڑی ہے. آریہ ملے سے چاچی ملے تک تھوڑی پہنچانا ہے یہ, تو میں تو آپ سے مذاق کر رہی ہوں. نہیں آپ ٹھیک ہے نا, آپ بڑے دن کے بعد آئے ہیں. جی نہیں, بس میں بھی تھوڑا سا آف تھا, ہالیڈیز پہ گئے ہوئے تھے, پھر محرم کا سلسلہ تھا. میں نے کہا آپ کا پروگرام بڑا کوائٹ پارٹ چل رہا ہے, تھوڑا سا ذرا. ہاں نہیں, بالکل آپ کی تو ہمیشہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ویسے میری صحت پہلے سے کافی بہتر ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں نا آج ٹاؤن گئی تھی, چلنے میں مجھے ذرا بڑی دقت ہے. اچھا چل, آپ نے گھر میں تو چل لیتی ہوں, جی باہر جاتے ہوئے ڈرتی بھی ہوں, چلا بھی نہیں جاتا اتنا. نہیں, ڈر کیوں لگتا ہے آپ کو, کس وجہ سے؟ بس پتہ ہے, ڈرتی بھی ہوں, کچھ کمر میں درد بھی رہی ہے نا کافی شاید ٹیکا کی وجہ سے, تو اس سے ٹانگیں بھی تھوڑا کمزور ہو گئی ہیں, کچھ کمر پر بھی اثر ہے. تو یہ میرا بڑا مسئلہ ہے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے مینشن کیا, اور یہ ہم ابھی کمر کے درد کی پچھلے بھی بات ہی کر رہے تھے, اور یہ دیکھیں کانفیڈنس آپ کا تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس سے بالکل ہارے نہ اس کے آگے, اور اگر باہر نکلنا بھی ہے تو بعض دفعہ اگر آپ کو کانفیڈنس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو آپ یو کین یوز اے اسٹک اور سم تھنگ لائک دس ٹو واک, جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. اس سے ہوگا یہ کہ بعض لوگ, اکثر لوگوں کو شرم آتی ہے, یار میں اسٹک لے کے جاؤں گا یا یہ کروں گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں وہ ایک سائیکولوجیکل سپورٹ بھی ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا میرا اعتماد ہو گیا, اور بالکل یہ ہوتا ہے اکثر کسی بھی تکلیف کے بعد. تو میرے خیال میں آپ ایک اسٹک لیں, اور اگر جب باہر جائے کر, میں اسٹک تو کافی دیر سے لے رہی ہوں, کل بلکہ میں اسٹک کے بغیر گئی ہوں. اچھا میں نے سوچا کہ اسٹک کے بغیر چلوں گی میں. ہاں, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس اگر آپ یوز کرتی ہیں تو دیٹس ویری گڈ. اور خاص کے بیک ایک کے بعد اکثر لوگوں کو یہ کانفیڈنس کا ایشو آتا ہے باہر نکلنے کے لیے, اور کہیں گر نہ جائیں, کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, تو میرے خیال میں اس سے آپ کا کافی فرق پڑے گا. باقی آہستہ آہستہ بلڈ اپ کریں اور ہم سے رابطہ رکھیں, ٹھیک ہے؟ میرا بیٹا میری اتنی حفاظت کرتا ہے, وہ اس نے مجھے وہ 10 مل پیس مشین بھی لا کے دی, اس پر کہتا چلو, مطلب پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اتنی میرا بیچارہ خیال کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ میرے لیے کوئی خاص کوئی دوائی ہو تو مجھے بتائیں آپ, جس سے میری ٹانگوں میں طاقت آ جائے. آئی تھنک ایکسرسائز سب سے امپورٹنٹ, جو طاقت آپ جو بات کر رہی ہیں نا, اس کے لیے ایکسرسائز, اور چلنا پھرنا بھی ایک ایکسرسائز ہے. اس کو آپ اپنا جاری رکھیں اور ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی موجود ہیں, ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. I'm so happy. میں never missed ہے آپ کا پروگرام. تھینک یو ویری مچ. اور بہت ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, زندگی دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی خدمت کرنا تے بڑی خوشی دی گل ہے. بٹ میرا چھوٹی میں آپ نا ویری گڈ فار اسپیکنگ اردو, پر آپ بولیں, آپ جو جیسا بولتی ہیں مکس کر کے بول دیں. جی میں انجیکشن سی کراؤنا دا, مینو نیلی 6-7 منتھ کو, جی مینو آفٹر جواب دینا. اس دی بعد مینو پرابلم سی گلوٹن دی, اس دی بعد میں بیمار ہو گئی ہوں. آپ ہوں ایٹ دا مچ اینڈ غذاٹی ہو رہی ہے بہت زیادہ, نیلی 8 months کو. ہوں ایٹ دا پراپرلی, if they I eat that, they're very very bloated. ڈاکٹر سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں سائڈ افیکٹ اکثر ہوتے ہیں, لیکن سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں few months, they didn't go away. ٹھیک ہے, ایک چیز پھر مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا, جو مین سگنیفیکنٹ سائڈ افیکٹ ہے وہ کیا آپ کو آ رہا ہے؟ مجھے یہ آ رہا ہے کہ کھانا دی تو پہلے بھی پرابلم تھی تھوڑی سی, بٹ غذاٹی نہیں جا رہی. یہ رات کو سو گیا تو صبح کو غذاٹی ہوتی ہے, بس دیٹس دا مین چیز ہے. اینگزائٹی ہوتی ہے؟ جی اینگزائٹی ہے. اچھا اینگزائٹی. اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ جی عمر کیا؟ عمر ہے 72. آپ کو اور کوئی تکلیف ہے؟ نہیں, میں وزن لوز ہو گیا تقریباً 1 stone, اور کوئی پرابلم نہیں. I'm quite healthy, no blood pressure, no sugar, no nothing, no cholesterol. I walk quite a lot. آپ نے مینشن کیا آپ کو اینگزائٹی ہوتی ہے, یو آر رائٹ. اینگزائٹی موزی ایسی چیز ہے کوائٹ لانگ ٹائم, پر سم ٹائم تھلے ہو جاتی ہے. اچھا اس میں کیا سمٹمز کیا آتے ہیں آپ کو, سمٹمز کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ مجھے سمٹمز ہوتے ہیں, ہاؤ ڈونٹ نو,
کیا فیلنگ ہوتی ہے, کیا انگزائٹی میں کیا فیل ہوتی ہے؟ جی میں بتا رہی ہوں. ویری ہارڈ ایکسپلیننگ. جی جسٹ جسم کچھ پتہ نہیں چلتا, میں اپنا محسوس نہیں ہوتا. something happen, why they happen, they like this. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آتا ہوں, آپ کو اس کے لیے کچھ تدبیر بتاؤں گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں, تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوئی ہوں بچوں کے حوالے سے. جی بولیں. کہ بچے کل سے اسکول کھل رہے ہیں, آپ نے جیسے مینشن کیا, ہاؤ آئی کنوینس دی چلڈرن ٹو ہیو دی ویکسین. اینڈ ایکچولی اپنے بچوں کے لیے بھی 9 سے لے کے 15 تک کے بچوں کے لیے سیف ہے ویکسین, اس سے ریکمینڈیڈ. اینڈ دوسری بات میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ویکسین تو میں نے لگائی تھی, اس کے اچھے افیکٹ بھی ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ میں باہر گئی تھی چھٹی پہ, سیف رہی, واپس بھی آئی سیف رہی ماشاء اللہ, مگر لوگوں نے یہاں احتیاط چھوڑ دی ہے. بالکل, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. جی ہاں بالکل چھوڑ دیا, تو اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ وی کین گیٹ اٹ اگین اور واٹ. تو آپ ذرا اس بارے میں روشنی ڈال دیں بچوں کے, کیونکہ کل سے اسکول کھل رہے ہیں, تو آپ باتیں بہت سفیشینٹ رہیں گی ماشاء اللہ. بالکل, تھینک یو ویری مچ. جی میں آتا ہوں. جی ہاں تھینک یو. اچھا, تو 2 چیزیں ہماری پریویس کالر جو تھیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات مینشن کی کہ ان کو شی 72 ایئرز آف ایج, اور بہت بہت شکریہ ان کا دعاؤں کا. انہوں نے کہا کہ ان کو بہت انگزائٹی ہو رہی ہے, اور اٹس ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, بیکاز انگزائٹی جو ہے وہ واقعی بعض دفعہ ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین اینڈ ایکسپریس. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے, کوئی پرٹیکولر ریزن نہیں ہے. بعض دفعہ ہم نشاندہی کرنے کے بعد اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, جیسے کہ انہوں نے بھی مینشن کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے, لیکن وہ کانٹ فگر اٹ آؤٹ کہ وائی اٹس ہیپننگ. انگزائٹی کو کوئکلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں. واٹ از انگزائٹی؟ انگزائٹی بیسکلی پریشانی جیسے ہم کہتے ہیں, یا اسٹریس میں آ جانا کہتے ہیں ہم چیزوں میں, اس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں. اس میں مائلڈ, ماڈریٹ ٹو سیویئر ٹائپ کی انگزائٹیز ہوتی ہیں. مائلڈ انگزائٹی تو ایسے ہی پریشان ہونا, رات میں نیند نہ آنا, اور یہ سب ہے. اور تھوڑی سی ماڈریٹ ٹو سیویئر انگزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اٹیکس یا پینک اٹیکس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں سانس کا چڑھ جانا, سینے میں درد کا ہونا, پنز اینڈ نیڈلز, ٹنگلنگ سنسیشن ہاتھوں میں آنا, اور اس کا اچانک آ جانا, بعض دفعہ کسی وجہ سے بھی اور بعض دفعہ بغیر کسی وجہ سے بھی. اس کے کامن سمٹمز ہیں. اس کے لیے اکثر لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں انگزائٹی اٹیک ہوا, اور ہم جب فریش ایئر میں جاتے ہیں, لمبی گہری سانسیں لیتے ہیں, تو وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ انگزائٹی جو ہے وہ بڑی پرسنل چیز ہے, اور اس میں پیشنٹ کی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بعض دفعہ ایکسپریشن میں یا بتانے میں بڑی مشکل آ جاتی ہیں, لیکن ظاہر ہے جو بھی شخص اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ ہماری دوسری کالر نے کیا, وہ بڑی ہمت کی بات ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ ایزی. سو اٹس اے فرسٹ اسٹیپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں انگزائٹی کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ اس کے حل کی طرف پہلا قدم ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے کوئی میجک کیور نہیں ہے کہ کوئی ایسی دوائی دی جائے کہ اس سے انگزائٹی ختم ہو جائے. انگزائٹی ایک نارمل فینومینا ہے, نیچرل فینومینا ہے. ہم سب سم ڈگری اینکشس فیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ فرض کیجیے آپ کے سامنے کوئی خطرہ آ جائے, یا کوئی شیر آ جائے, یا کوئی خطرناک جانور آ جائے, تو ظاہر انگزائٹی تو ہوتی ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں. تو یہی انگزائٹی ہے. انگزائٹی جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ کیا کیسے مختلف ہے, وہ ایسے کہ بہت زیادہ اس کا ہو جانا, بغیر کسی مسئلے کے ہو جانا, اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں. اس میں پھر میں واپس آؤں گا, ہمارے پاس ایک کالر ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں. جی میں سوال لیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بیسیکلی مجھے نا کرونا وائرس ہوا تھا اکتوبر میں. جی. اس کے بعد میری طبیعت کافی خراب رہ رہی ہے, اور دوسرے نمبر پہ یہ پرابلم ہے کہ دونوں انجیکشن بھی لگوا لی ہیں, پھر بھی ویل نہیں ہوں میں. اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں بلڈ والی مجھے لگ رہا ہے کہ پوٹی آ رہی ہے. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا جو ہے لیور اس میں چربی آ گئی, چربی کے لیے تو خون نہیں آ سکتا. تو میں اتنی یعنی آج میں نے وامٹنگ ہو گئی مجھے ناشتے میں, تو میں نے وامٹنگ کا اینڈ جو کیا تو اس میں بلڈ آ گیا.
اچھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 62. 62 ایئرز. آپ کو کوئی ویٹ لاس تو نہیں ہوا؟ تو میرا اتنا نہیں ہے لیکن نہیں, ویٹ لاس تو نہیں کیا؟ نہیں, میں نے جو میں کھاتی ہوں وہی کھاتی. اور یہ آپ کو جو وومٹنگ کا ہے, وومٹنگ بلڈ, یہ جو آپ کو کب سے ہو رہا ہے؟ لیکن فرسٹ ٹائم ہوا ہے نا, آپ بھی آگے ماشاءاللہ. آج ہوا ہے صرف, جسٹ ٹوڈے؟ جی, لیکن باڈی جو ہے وہ بلیک آ رہی ہے 15 دنوں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا اور میری انسٹرکشن کو پلیز فالو کیجیے گا. اپنے جی پی سے بات کی ہے آپ نے؟ نہیں, کل کروں گی نا, آج ہی پتا. پہلے میں نے کہا میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈونٹ وری. اوکے جی. تمہیں اپنے جو کالر تھی جنہوں نے انگزائٹی کے بارے میں بات کی تھی, میں اس پہ آ جاؤں, اس کے بعد دوسرے سوالات کے جواب دے دوں گا. کوئکلی اباؤٹ انگزائٹی, وہ یہ ہے کہ انگزائٹی اٹیکس کے لیے ہم نے جیسے بتایا کہ آئیڈینٹیفیکیشن, خود ریئلائز کرنا, یہ سب تمام چیز ضروری ہے. کوشش کریں, یس اگر فرض کیجیے کوئی چیز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کاز کہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ضرور کریں, لیکن اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے حل کی طرف جانے کے بارے میں بات کریں زیادہ, رادر دین ورینگ اباؤٹ واٹ از کازنگ اٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ, اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنسلر ہے, کسی کو جانتی ہیں جو آپ کو صحیح مشورے دے سکتا ہے, اس سے بات کر لیں. بریدنگ ایکسرسائز بہت اچھی ایک چیز ہے جو کہ انگزائٹی میں ہیلپ کرتی ہے. لوگوں سے بات کرنا, فرض کیجئے کہ کسی کو کووڈ, ہمارے جیسے ایک پیشنٹ تھی, انہوں نے بولا کہ اب مجھے باہر جانے میں جھجک ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. اٹ کین آلسو لیڈ ٹو انگزائٹی, یا اس کو بھی ہم ایک چھوٹی موٹی انگزائٹی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے فیکٹر ان کریں, ہلکے ہلکے اپنی چیزوں کو یوز ٹو کریں. اگر کسی کو باہر جانے سے انگزائٹی ہوتی ہے تو سوشل انگزائٹی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے باہر جانا شروع کریں, سیفٹی نیٹنگ کریں, لوگوں کے ساتھ جائیں, بات کریں, کاؤنسلنگ کریں, اور اس طرح جناب اس کو آگے لے کے جائیں. اچھا, ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں اسٹوڈیو سے, مجھے بتایا جی, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی میرا 16 سال کا بیٹا ہے, اس کا ہیئر لاس بہت شروع ہو گیا ہے, اور ہی از ویری ینگ, اینڈ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اوکے, آپ کی فیملی میں ہیئر لاس کا کیا سچویشن ہے, آپ کے ہسبینڈ کی یا اس کے فادر جو بھی ہیں؟ میرے ہسبینڈ کے تو ہے, بال ہیں, لیکن میرا جو اس سے بڑا بیٹا ہے اس کے ہیئر لاس ابھی شروع ہوئے ہیں. ہی از 27 ایئرز اولڈ. تو فیملی میں ہیئر لاس رن کرتا ہے؟ ہاں, رن کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اچھا, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, سوال کیجیے گا. جی جی, سن رہا ہوں. جی سن رہا ہوں, سوال کیجیے. جی, وہ نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی جنوری میں نا. جی جی, کورونا سے. اوہو, سوری ٹو ہیئر دیٹ. جی, تو اس دن سے نا میں نا سکون نہ سو سکتی ہوں, نہ بیٹھ سکتی ہوں, نہ کھا سکتی ہوں. تو میرے کو بڑی پریشانی ہے, نیند بھی نہیں آتی, گھبراہٹ ہوتی ہے ہر وقت. جی جی جی, سو آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے آپ کو بھی بہت زیادہ اس کے بعد سے؟ ہاں جی بالکل. اس کے بعد سے, اس سے پہلے سے تو آپ کو کبھی انگزائٹی ڈپریشن کا کورونا سے وہ ہو گیا, ان کا ڈیتھ ہو گئی کورونا سے. بہت بہت افسوس ہوا سن کے, مجھے بہت افسوس ہوا. نہیں, پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی. جی 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 جی, بالکل بالکل. اٹس ویری انفارچونیٹ. آپ کے بچے ہیں؟ جی, بچے ہیں, بچے بھی بات کرتے ہیں, وہ بھی پریشان ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ وہ بھی پریشان ہے ڈاکٹر صاحب, اور زیادہ. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ہے 60. اوکے, 60. آپ کہاں, لندن میں رہتی ہیں, کہیں باہر رہتی ہیں, کہاں رہتی ہیں آپ؟ لندن میں. اچھا, تو آپ نے کسی سے بات کی ہے اس سلسلے میں؟ جی, اس سلسلے میں آپ کو جو ظاہر ہے آپ جس چیز سے گو تھرو ہو رہی ہیں, یہ تو بہت ہی نیچرل اور بہت ہی افسوس کی خبر ہے, ظاہر ہے کسی کے گھر میں بھی. تو آپ نے کسی سے بات کی ہے, یعنی کاؤنسلنگ کے سلسلے میں, یا کسی سے ہیلپ؟ میں نے نہیں کی. اور آپ کے فائنینشیل سچویشن اور تمام چیزیں کیسے ہیں حالات گھر کے؟ شکر الحمدللہ, حالات تو ٹھیک ہی ہیں ڈاکٹر صاحب, بس یہ جو لاسٹ ہو گیا ہمارا. بالکل بالکل, بہت میں بالکل آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں, دیکھیں
ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے انگزائٹی پہ، اور وہی جو خاتون جنہوں نے ابھی فون کیا ان کے ہسبینڈ کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی اس کووڈ کی وجہ سے، اور اس طرح کے جو کالرز ہیں یہ ہمیں پھر میسیج دیتے ہیں کہ دیکھیں کووڈ از اے ریالٹی اور ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کووڈ ہو جانا، اس کے بعد کسی کے انتقال ہو جانا، وہ آدمی تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے وجہ سے اس کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی سفرنگ ہوتی ہے، اور میں ان کی تکلیف کو بالکل سمجھ سکتا ہوں اور بہت ہمدردی ہے مجھے ان سے. لیکن دیکھیں جو شخص ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا ٹائم لکھا ہے، جس طرح لکھا ہے، انسان اپنی کوشش ضرور کرتا ہے چیزوں پہ، لیکن صبر لانے کے لیے بھی آئی تھنک یہ کانسیپٹ ہمارے اسلام کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے اس کو کوپ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ جو دل میں دبا کے آپ بات رکھیں گی یہ اندر فیسٹر ہوتی رہے گی اور یہ آپ کے لیے مزید پرابلمز اور پریشانیاں کریٹ کرے گی. تو آج جیسے آپ نے مجھے کال کیا لائیو ٹی وی پہ، بہت اچھا کیا، اور کم سے کم آپ بات کریں لوگوں سے جن پہ آپ کو اعتماد ہے، آپ ان سے بات کریں، آپ ہمیں بھی فیڈ بیک دیں کہ آپ نے کیا کیا. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس کے سلسلے میں. بہت ساری چیریٹی سروسز ہیں مسلمانوں کے لیے، یا اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ یا ڈفرینٹ ریلیجن کے دو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لو ون لاس کیے ہیں کووڈ میں، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے. ظاہر ہے ایک بہت ٹریجک انسیڈنس ہے تو کاؤنسلنگ آپ کو ہیلپ کرے گی. کاؤنسلنگ کیا ہے؟ بات کرنا. جیسے آج آپ آئیں، آپ نے مجھے بتایا، اسی طرح لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کو کوپ کیا جا سکتا ہے، نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کر سکتی ہیں. تو میرا پہلا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کاؤنسلنگ کی طرف جائیں، اپنے جی پی سے بات کریں، سوشل پرسکرائبر ہے، سوشل سروسز ہیں، اس کے لیے بڑی اچھی ہیلپ ہے. پلیز وہ بات کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ کیا ہوا، اور کوئی اگر ہماری لائک کوئی ہیلپ ہے تو ہمیں بھی بتائیں پلیز. اس کے علاوہ ایک جو ہماری دوسری پیشنٹ تھی، انہوں نے ویکسینیشن کے بارے میں بات کی، ہماری ریگولر کالر ہیں، اور بہت اچھا پوائنٹ مینشن کیا جس کے بارے میں بات بھی کر رہا تھا پروگرام کے شروع میں، کہ ویکسینیشن جو ہے وہ اس وقت اسکولوں میں، ظاہر ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات تو نہیں بول سکتا کہ ویکسینیشن کرنی چاہیے نہیں، یہ تو نیشنل گائیڈ لائنز ہوں گی کہ کن کو کرنی ہے یا کن کو نہیں کرنی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ کرنا پڑے گا اگر ابھی نہ کیا تو بھی. تو باقی احتیاط ضرور کریں. اگر میں تو سمجھتا ہوں تمام اسکولوں کو کرنی چاہیے، لیکن انڈیویجولی اپنے بچوں کو جو بھی آپ بتا سکتی ہیں احتیاط وہ ضرور کرائیں. وہی احتیاط جو ہم اب کووڈ کی پیک پہ کر رہے تھے. ایک ہماری پیشنٹ تھیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ، میں ان کو مینشن کرنا ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کو کووڈ ہو گیا تھا لیکن ابھی پچھلے 14 یا 15 دن سے انہوں نے ان کو بلیک سٹولز یعنی کہ پیخانہ کالا ہو رہا ہے اور ان کو آج وومٹ بھی ہوئی ہے بلڈ کے ساتھ. دیکھیں یہ بڑا سیریس سمٹم ہے اور اس کو بہت سیریس لیں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور میرے خیال میں آپ کو کیمرہ چیک کروانا پڑے گا. دیکھیں جس کو بھی اگر اس طرح کی بلڈ یا بلیڈ ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی سیریس مسئلہ ہو بھی سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ چیک فرام دا ٹاپ یا کیمرہ چیک فرام دا باٹم ضروری ہے. ضرور اپنے جی پی کو بتائیں، اور اس کے لیے وہ ارجنٹ ریفرل بھی کر سکتا ہے تاکہ پیس آف مائنڈ ہو جائے. تو یہ میرا پہلا مشورہ ہوگا کہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے بات کریں. ہمارے دوسری کالر تھیں، انہوں نے بتایا ان کے 16 سال کا بیٹا ہے اور اس کو ہیئر لاس ہو رہے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے کو بھی ہیئر لاس ہے. ہی از کوائٹ ینگ ایز ویل اینڈ اٹ مے رن ان دا فیملی. میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اپنے بیٹے کا بلڈ ٹیسٹ ضرور کرا لیں اگر ان کو بہت 16 از کوائٹ ارلی ٹو گیٹ اے جنرل بلڈ ٹیسٹ، آئرن لیولز اینڈ آل دوز تھنگز تھرو دا جی پی، تھائرائڈ وغیرہ تمام ایم او ٹی کرا لیں تاکہ دیکھیں کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. اگر فرض کی ڈیفیشنسی نہیں ہے اور اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے تو ہیئر لاس انفارچونیٹلی بعض دفعہ ہونا شروع ہو بھی جاتا ہے ینگ ایج میں، اور یہ NHS کے اس میں آتا نہیں ہے انڈر، مور کمز انڈر دا کاسمیٹک ٹریٹمنٹ. تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ رجوع کریں جی پی سے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں. اگر کسی پرائیویٹ ڈرماٹولوجسٹ کو یا NHS کے تھرو ڈرماٹولوجسٹ کو اگر آپ دیکھ سکتی ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. ہیئر لاس بڑا ہی کامن ایشو ہے خواتین میں بھی، اور خواتین کے لیے بھی اکثر ہمیں لوگ بولتے ہیں تھننگ ہیئر ہو رہی ہے یا پھر ہیئر لاس کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے بھی میں ہمیشہ، کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ عورتوں میں بہت کامن مسئلہ ہے ہیئر لاس کا، تو ان کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بلڈ ٹیسٹ ضرور کرا لیں اپنا جنرلی، کیونکہ اگر فرض کیا آئرن ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو اس میں آپ اس کو سدھار کر سکتے ہیں. لیکن مردوں میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اکثر اٹ مے بی ڈیو ٹو دا فیملی ہسٹری ایز ویل. اچھا ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت اب جو ہے وہ کچھ سیکنڈز ہی رہ گئے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام جو ہمارا ہے وہ نیکسٹ سنڈے کو سیم ٹائم پہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.